بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مصنف نعت کا باب لاتے ہیں، جو اصل میں ہم کہہ چکے ہیں کہ مصنف جو اصل میں کلام کر رہے تھے وہ تھا مرفوعات الاسماء، جس میں سے انہوں نے فاعل کے متعلق، نائب فاعل کے متعلق، مبتدا اور خبر کے متعلق، اور اسی میں سے کان کے اسم کے متعلق، ان کی خبر کے متعلق، یہ سب مرفوعات ہیں۔ اس کے بعد مصنف توابع جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ توابع جو ہوتے ہیں جمع تابع، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، وہ بھی اپنے اعراب میں کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، اور کبھی مجرور ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپون دی ورڈ بیفور اٹ۔ اس لیے وہ کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے، اس لیے مصنف یہاں پر باب النعت لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں النعت تابع للمنعوت فی رفعه ونسبه وخفضه وتعریفه وتنکیره، تقول قام زید العاقل ورأیت زیدا العاقل ومررت بزید العاقل، کہ نعت جو ہوتا ہے یہ اپنے منعوت کا، صفت جو ہوتا ہے یہ اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی، اور خفض کی حالت میں بھی، جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رفع سے کیا مراد ہے، نصب سے کیا مراد ہے، اور خفض سے کیا مراد ہے۔ یہ سب ہم پہلے باب الاعراب میں دیکھ چکے ہیں، اور تعریف میں بھی اور تنکیر میں بھی، اور تنکیر میں بھی فالو کرتا ہے، یعنی معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں بھی۔ تم کہتے ہو قام زید العاقل، کہ کھڑا ہوا عاقل زید، عاقل یہاں پہ صفت ہے، نعت ہے زید کی، ورأیت زیدا العاقل یہ منصوب کی مثال ہے، پہلے میں العاقل تھا کیونکہ زید فاعل مرفوع تھا، دوسرے میں العاقلہ ہیں کیونکہ زید یہاں پہ مفعول بھی منصوب ہے، تیسری مثال میں ومررت بزید العاقل کہ میں عاقل عقل مند زید سے گزرا، یہاں پہ عاقلی مجرور ہیں کیونکہ زید یہاں پہ مجرور اسم مجرور ہے۔ جو ہی مصنف فارغ ہوئے نواسخ جو تھے کان و اخواتها، ان و اخواتها اور ظن و اخواتها، ان سے فراغت کے بعد مصنف اب توابع جو ہیں ان پر کلام کرنا شروع کرتے ہیں، جو چار ہیں: نعت، توکید، بدل اور عطف۔ اچھا، توابع کسے کہتے ہیں؟ توابع یہ جمع ہے تابع، یہ جمع ہے تابع۔ تابع اصل میں کہتے ہیں ہر چیز، اس چیز کو جو فالو کرے، کسی دوسری چیز کو فالو کرے، مگر یہاں پہ تابع سے مراد ہے ہر وہ لفظ جو ہمیشہ متأخر ہوتا ہے، یعنی جو ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اور وہ اپنے اعراب میں مقید ہوتا ہے اس لفظ کے اعراب کے ساتھ جو اس سے پہلے ہو۔ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے اسم مشارک لما قبلہ فی الاعراب، یا لفظ مشارک لما قبلہ فی الاعراب، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ما یشارک قبلہ ما قبلہ فی الاعراب، کہ یہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، اور یہ چار ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا النعت، التوکید، البدل اور عطف، جس میں سے پہلے مصنف نعت کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جو تابع ہوتا ہے اس میں سے ہم نے دیکھا کہ ایک نعت ہوتا ہے، اور نعت جس لفظ کو فالو کرتا ہے اسے متبوع کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے مثال کے طور پر، یا جو مصنف نے ہی مثال دی، قام زید العاقل، زید یہاں پہ متبوع ہے، یعنی جس کو فالو کیا جا رہا ہے اعراب میں، اور عاقل جو ہے وہ تابع ہے۔ اچھا، نعت جو ہے اصطلاح میں نعت کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے گا کہ ایک تو نعت کیا ہے، وہ کیا فنکشن کرتا ہے، دوسرا یہ چیز کہ کون کون ایسی چیزیں ہیں جو نعت آتی ہیں، اس لیے اس ڈیفینیشن پہ غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم عام طور پر جب ہم دروس وغیرہ پڑھتے ہیں تب ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے، کیونکہ وہ بگنرز کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سیدھا کہا جاتا ہے کہ نعت ایڈجیکٹو، پھر آگے چلتے ہیں، مگر یہاں پہ اب ہمیں علم النحو کے اعتبار سے، عربک زبان کے اعتبار سے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سچ میں جو نعت ہوتا ہے گرامیٹیکلی وہ کسے کہتے ہیں، اس کی گرامیٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ہم
اس کی ایک ایزی ڈیفینیشن بیان کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ مختلف علماء بیان کرتے ہیں. نعت جو ہے اصطلاح میں اس تابع کو کہتے ہیں یا آپ کہیں اس لفظ کو کہتے ہیں جو مشتق ہوتا ہے. تابع مشتق او معول بالمشتق يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته او صفات ما تعلق به. کہ یہ ایسا تابع ہوتا ہے، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے یا جو مشتق پر محمول کیا جاتا ہے، جو مشتق نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو محمول کیا جاتا ہے مشتق پر، اس کی تعویل کی جاتی ہے مشتق کے ساتھ. یکمل متبوعہ جو اپنے متبوع کو تکمیل کرتا ہے، مگر کیسے تکمیل کرتا ہے؟ بیان صفت من صفاتی، اس کی کوئی صفت بیان کرنے کے ساتھ، چاہے وہ پھر صفت مدح ہو یا صفت ذم ہو، مذمت کی صفت ہو یا مدح کی صفت ہو یا جنرل کوئی چیز ہو. او صفات ما تعلق بھی، یا اس کی صفات بیان کرنے سے جو اس مدعو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، ہم نے یہاں پہ کہا تھا پہلی کی نعت کہتے ہیں تابع کو، جو ہم نے کہا کہ تابع ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو متاخر ہوتا ہے ہمیشہ اور اعراب میں اپنے سے پچھلے لفظ کو فالو کرتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مشتق ہوتا ہے، نعت ایسا تابع ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے. عربک زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، مشتق اور جامد. جامد اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں حجر، ابل، یہ جو کچھ الفاظ ہیں، انسان، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی دوسرے الفاظ سے نہیں نکلے ہیں، ان کو جامد کہتے ہیں. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو مشتق کہا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلتے ہیں، جیسے اسم فاعل، جو جیسے کاتب، ذاہب، قاتل. اسی طرح اسم مفعول جیسے مضروب، مقتول، مشغول. یا اسی طرح اسم تفضیل، افضل، اکرم. یا اسی طرح صفہ مشبہہ، صفہ مشبہہ، صفہ مشبہہ جو اصل میں اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ ایسا اسم فاعل ہوتا ہے جو جس میں جو صفت موجود ہوتی ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ اس میں موجود ہوتا ہے ہمیشہ، وہ اس میں موجود ہوتا ہے ہمیشہ. مثلا آپ کہیں کریم، یعنی کرم جو ہے، سخاوت جو ہے، اچھائی جو وہ اس میں اسٹیبلشڈ ہے. اس کو کہتے ہیں مشتق، جو کسی اور لفظ سے نکلا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعت جو ہوتا ہے اس کا اصل یہ ہے کہ وہ مشتق ہونا چاہیے، وہ مشتق ہونا چاہیے، وہ جامد نہیں ہونا چاہیے. یا وہ ایسا لفظ ہوگا جو معول بالمشتق ہو، یعنی ایسا لفظ ہوگا وہ نعت جو اصل میں مشتق نہیں ہوگا لیکن اس کو محمول کیا جائے گا مشتق پر، اس کو محمول کیا جائے گا مشتق پر. جیسے اسم اشارہ، اسم اشارہ جو ہے یہ اصل میں جامد لفظ ہے، یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا ہے لیکن اس کو کبھی محمول کیا جاتا ہے مشتق پر اور اس کو نعت استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ہم کہیں گے مررت بزید ھذا، مررت بزید ھذا. اچھا، ھذا جو یہاں پر ہے اس کی ہم تعویل کرتے ہیں یعنی الحاضر، یعنی جو یہاں پر ھذا، یعنی یہاں پر جو زید موجود ہے میں اس زید سے گزرا. بزید ھذا، ھذا یہاں پر اس سینٹنس میں زید کا نعت ہے بمعنی الحاضر. بزید ھذا بمعنی بزید الحاضر، یعنی جو یہاں پر موجود ہے زید. اس لیے میں پھر دہراؤں گا، ریپیٹ کروں گا کہ نعت جو ہوتا ہے وہ ایسا تابع ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو کسی اور چیز سے ماخوذ کیا ہوا ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول یا افضل التفضیل وغیرہ. یا ایسا لفظ جو اصل میں مشتق نہ ہو لیکن اس کو محمول کیا جائے گا مشتق پر. جیسے ایک اور لفظ ہے ذو، ذو جو اسماء خمسہ میں سے ہیں بمعنی صاحب. چونکہ وہ بمعنی صاحب ہیں جو اسم فاعل کے وزن پر ہیں، اس لیے اس کو بھی کبھی نعت استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ہم کہیں گے هذا الرجل ذو مال، یا هذا الرجل ذو مال کثیر، کہ یہ شخص بہت پیسے والا ہے. یہاں پر جو یہ ذو ہے یہ رجل کی نعت ہے، حالانکہ ذو جو ہے یہ مشتق نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں مشتق کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے اس کو محمول کیا گیا مشتق پر. اچھا، یہ کیا کرتا ہے یہ تابع؟ یہ اپنے مطبوع کی تکمیل کرتا ہے، یہ اس کی میننگ میں اضافت کرتا ہے. مگر کیسے اضافت کرتا ہے؟ اس کی کوئی صفت بیان کرنے سے، یا جو مطبوع کے ساتھ کوئی اور چیز تعلق رکھتا ہے اس کی صفت بیان کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعت جو ہوتا ہے من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے
وہ دو قسموں کا ہوتا ہے. نعت جو ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے النعت الحقیقی. النعت الحقیقی النعت الحقیقی کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یبین صفۃ من صفات مطبوع. یہ ایسا نعت ہوتا ہے جو اپنے پچھلے لفظ یعنی مطبوع کی کوئی صفت بیان کرتا ہے حقیقتاً, یعنی پچھلا جو لفظ ہوتا ہے اسی کی صفت بیان کرتا ہے, اور وہ اس مطبوع کو فالو کرتا ہے چار چیزوں میں. اور وہ اس مطبوع کو فالو کرتا ہے چار چیزوں میں. ایک تو اعراب میں, نمبر دو معرفہ اور نکرہ میں, نمبر تین مفرد مثنیٰ یا جمع ہونے میں, نمبر چار مذکر یا مؤنث ہونے میں. جس نعت میں یہ چاروں چیزیں پائی جائے اس کو ہم نعت حقیقی کہیں گے. جیسے کہ مصنف نے مثال دی جو مصنف نے مثال دی قام زید العاقل, قام زید العاقل. اگر ہم اس مثال پہ غور کریں گے, قام یہ فعل ماضی ہے, زید یہ اس کا فاعل مرفوع ہے اور منعوت ہے, یعنی مطبوع ہے, منعوت ہے مطبوع ہے. اور عاقل جو ہے یہ زید کا نعت ہے اور یہ اس کو چار چیزوں میں فالو کرتا ہے. نمبر ایک العاقل یہ مرفوع ہے, جیسے کہ زید مرفوع ہے. نمبر دو زید معرفہ ہے, العاقل بھی معرفہ ہے. نمبر تین زید مفرد ہے, العاقل بھی مفرد ہے. نمبر چار زید مذکر ہے, العاقل بھی مذکر ہے. جو ہی ہم نے چاروں چیزیں پائی ہم اس کو نعت حقیقی کہیں گے, کیونکہ یہ اپنے پچھلے لفظ کو اس کی کوئی صفت بیان کرتا ہے اور چار چیزوں میں اس کو فالو کرتا ہے. اعراب میں, معرفہ نکرہ ہونے میں, مفرد جمع یا مثنیٰ ہونے میں, یا معرفہ اور معرفہ یا نکرہ میں, یا مذکر اور جمع میں, مذکر اور مؤنث میں. اچھا, دوسری قسم کا نعت النعت السببی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں النعت السببی. النعت السببی یہ کیا نعت ہوتا ہے؟ هو ما يبين صفة من صفات الاسم الظاهر الذي يأتي بعده. هو ما يبين صفة من صفات الاسم الظاهر الذي يأتي بعده. کہ یہ ایسا صفت ہوتا ہے یا یہ ایسا نعت ہوتا ہے جو اس اسم کی کوئی صفت بیان کرتا ہے جو اس نعت کے بعد آتا ہے. یہ ایسا نعت ہوتا ہے جو ایک ظاہر اسم کی کوئی صفت بیان کرتا ہے مگر اس اسم کی جو اس نعت کے بعد آتا ہے, نہ کہ اس نعت کے قبل. مگر جو اس نعت کے بعد لفظ ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے مطبوع کے ساتھ, اسی لیے اس لفظ میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو واپس لوٹتا ہے اس مطبوع کی طرف. یہ ہمیں مثال سے واضح ہوگا. اور یہ صرف دو چیزوں میں فالو کرتا ہے اپنے مطبوع کے, اور وہ ہے اعراب اور معرفہ نکرہ میں. اعراب میں اور معرفہ نکرہ میں یہ پچھلے لفظ کو فالو کرتا ہے. مگر جو اس نعت کے بعد والا لفظ ہوگا جو جس کا اصل میں نعت ہوتا ہے اس میں وہ مذکر اور مؤنث میں اس چیز کو فالو کرتا ہے. یہ اب ہمیں مثال سے سمجھائے گا, یہ ڈیفینیشن سے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا ہم کہیں گے, ایک ایگزامپل ہم دیں گے, مررت برجل قائمۃ امہ. مررت برجل قائمۃ امہ. دیکھیے مثال پر غور کریں. مررت پہلے یہ تو فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل ہے برجل, یہ جار مجرور ہے. رجل یہ مجرور ہے. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے قائمۃ امہ. قائمۃ امہ, دیکھیے غور کریں میننگ پر. یعنی میں ایسے شخص سے گزرا جس کی ماں کھڑی ہے. دیکھیے کھڑی کون ہے؟ کھڑی ماں ہے, نہ کہ رجل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائمۃ جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے ام کے ساتھ, یعنی یہ ام کی صفت بیان کرتا ہے. لیکن یہ جو سارا ہے قائمۃ امہ, یہ سارا جو ہے یہ نعت سببی ہے رجل کا. یعنی آپ ایسے سمجھیں, سمجھانے کے میں اس کا ترجمہ ایسے کروں گا. ہم کہیں گے کہ میں اس شخص سے گزرا جس کی صفت یہ ہے کہ اس کی ماں کھڑی ہے. اس اعتبار سے یہ نعت کس کا ہے؟ رجل کا. کہ میں اس شخص سے گزرا کہ جس کی صفت یہ ہے کہ اس کی ماں کھڑی ہے. اگر ہم خالی قائمتن پہ غور کریں گے ہمیں لگے گا کہ قائمتن یہ تو مؤنث ہے, یہ رجل کی نعت کیسے ہوئی؟ ہم کہیں گے نا, ایسے نہیں سمجھنا ہے اس کو.
قائمتن جو ہے یہ اصل میں صفت بیان کرتا ہے معنی کے اعتبار سے کا، لیکن گرامیٹیکلی یہ جو سارا ہے قائمتن یہ صفت بیان کرتا ہے رجل کا، یعنی میں ایسے شخص سے گزرا جس کی ماں کھڑی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے قائمہ یہ اپنے مطبوع کو یعنی جو یہاں پہ رجل ہے اس کو فالو کرتا ہے صرف دو چیزوں میں، اعراب میں اور معرفہ اور نکرہ میں۔ جیسے کہ اس مثال میں اعراب میں برجلن قائمتن، رجلن بھی مجرور ہے، قائمتن بھی مجرور ہے۔ معرفہ اور نکرہ میں رجل بھی نکرہ ہے، قائمتن بھی نکرہ ہے، مگر قائمتن کے بعد والا جو لفظ ہے، قائمتن کے بعد والا جو لفظ ہے اس میں اس کو فالو کرتا ہے مذکر اور مؤنث میں، کیونکہ قائمتن جو ہے یہ اصل میں کی صفت ہے، یہ کے متعلق بیان کرتا ہے کہ کھڑی ہے، اس لیے اس نے کہا قائمتن امہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امہ میں پھر ضمیر ہے امہ جو واپس لوٹتا ہے اس رجل کی طرف، جو واپس لوٹتا ہے رجل کی طرف، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نعت سببی میں نعت سببی جو ہوتا ہے، نعت سببی جو ہوتا ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو واپس لوٹتا ہے مدعو کی طرف، جو واپس لوٹتا ہے مدعو کی طرف۔ میں واپس ڈیفینیشن دہراؤں گا کہ نعت سببی ایسا نعت ہوتا ہے جو ایک ایسے اسم ظاہر کی صفت بیان کرتا ہے جو اس نعت کے بعد آتا ہے، اور وہ سارا پھر جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ حقیقت میں نعت ہوتا ہے مطبوع کا، اس سے پہلے لفظ کا، جیسے کہ ہم نے مثال میں کہا۔ اور یہ جو نعت ہوتا ہے نعت سببی یہ منعوت کو صرف دو چیزوں میں فالو کرتا ہے، اعراب میں اور معرفہ اور نکرہ میں۔ مذکر اور مؤنث میں یہ اس لفظ کو فالو کرتا ہے جو اس نعت کے بعد ہوگا، مثلا جیسے کہ قائمتن میں یہ کو فالو کرتا ہے کیونکہ مؤنث ہے اس لیے یہ آیا قائمتن نہ کہ قائمن، کیونکہ یہاں پر رجل کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ رجل کھڑا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رجل کی ماں کھڑی ہے، اس لیے جو سارا ہے مررت برجل، اس کے بعد ہم نے کہا قائمتن امہ، یہ سارا جو ہے نعت سببی ہے رجل کا۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے ایسے کیا کہ میں ایسے شخص سے گزرا جس کی صفت یہ ہے کہ اس کی ماں کھڑی ہے، وہ معنی کے اعتبار سے یہ نعت کا ہوتا ہے، لیکن پھر جو سارے اسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے اپنے پہلے لفظ کو، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نعت سببی، نعت سببی۔ اچھا، نعت جو ہے لفظ کے اعتبار سے یہ تین قسموں کا ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ یہ دو قسموں کا ہوتا ہے، حقیقی نعت اور سببی نعت۔ لفظ کے اعتبار سے یہ تین قسموں کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے النعت المفرد، کہ نعت جو ہے وہ کبھی مفرد لفظ آئے گا، جیسے خبر کبھی مفرد آتا ہے، نعت بھی کبھی مفرد آتا ہے۔ مفرد سے یہاں پہ مراد ہے جو نہ جملہ ہو اور نہ شبہ جملہ ہو، مفرد سے یہاں پر مراد مثنی اور جمع کا اپوزٹ نہیں ہے، یہاں پہ مفرد سے مراد ہے جو نہ جملہ ہو اور نہ شبہ جملہ ہو، جو نہ جملہ ہو اور نہ شبہ جملہ ہو۔ مثلا حضر الطالب المجتہد، کہ مجتہد یعنی محنتی طالب علم آیا۔ دوسری قسم کا جو نعت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے النعت الجملہ، کہ پورا جملہ کبھی نعت آتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ دو قسموں کا ہوتا ہے، اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور کبھی جملہ اسمیہ بھی نعت آ سکتا ہے، پورا جملہ پورا سینٹنس، اور کبھی پورا جملہ فعلیہ بھی نعت آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ جملہ تب نعت آئے گا جب اس کا منعوت نکرہ ہوگا۔ اس لیے ایک قاعدہ ہے کہ الجمل بعد النکرات نعوت، الجمل بعد النکرات نعوت، کہ اگر کسی نکرہ اسم کے بعد پورا ایک جملہ آئے گا ہم اس کا اعراب کریں گے اس جملے کا کہ یہ اس نکرہ اسم کا نعت ہے۔ الجمل کی جملے بعد النکرات، نکرہ اسماء کے بعد النعوت، وہ نعوت ہوتے ہیں، وہ نعت، اس کو نعت اعراب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں مثال سے سمجھ آئے گا۔ مثلا ہم کہیں گے جاء طالب، دیکھیے جاء طالب، اگر ہم یہاں پہ رکیں گے سینٹنس کمپلیٹ ہے، جاء طالب کہ ایک طالب علم آیا، مگر اس کے بعد ہم کہیں گے جاء طالب، طالب نکرہ، جاء طالب ملابسه نظیفۃ، دیکھیے فی الحال اب جاء طالب کو اس کو بول جائیے، ملابسه نظیفۃ، یہ جو جملہ ہے ملابسه نظیفۃ، اگر آپ اسے غور کریں گے یہ جملہ اسمیہ ہے، ملابس مضاف مبتدا
हु मुजाफ इलैहि, नजीफतुन इसकी खबर, क्योंकि मलाबिस ये गैराकिल जमा है, मलाबिस जमा मलबस, इसलिए पूरा जुमला जो है ये फी महल रफ नात है तालिब का। जा तालिबुन यानी ऐसा तालिब इल्म आया जिसकी ये सिफत है कि उसका लिबास जो है वो साफ है, क्लीन है। इसलिए हमने कहा कि नकिरा इसम के बाद, नकिरा लफ्ज के बाद अगर जुमला आएगा, चाहे फिर वो जुमला इसमिया हो या जुमला फेलिया, हम उसका इराब करेंगे वो कि वो उसका नात है। अच्छा, जुमला फेलिया की मिसाल हम कहेंगे, मिसाल के तौर पर राइतु जुंदियन या राइतु मुजाहिदन यहमिलु सिलाहहु, राइतु मुजाहिदन यहमिलु सिलाहहु, कि मैंने एक मुजाहिद को देखा वेपन को उठाते हुए, उसके हाथ में वेपन था। देखिए राइतु जुंदियन नकिरा, राइतु मैंने देखा एक जुंदियन, या आप कहें मुजाहिदन, वो ज्यादा बेटर लफ्ज रहेगा। राइतु मुजाहिदन, मुजाहिदन ये नकिरा है। इसके बाद जो जुमला है यहमिलु सिलाहु, भूल जाइए जुमले को, राइतु मुजाहिदन उसको भूल जाइए, गौर करें यहमिलु सिलाहु ये डायरेक्ट आया मुजाहिदन नकिरा के बाद। अगर हम यहमिलु सिलाहु को उस जुमले पर गौर करेंगे, ये जुमला फेलिया है, यहमिलु फेल मुजारे, इसका फाइल है ज़मीर मुस्ततिर, हुआ जो लौटता है मुजाहिद की तरफ, सिलाहु सिलाह ये इसका मफऊल भी है, और हु इसका मुजाफ इलैहि है, सिलाह मफऊल भी मुजाफ, हु मुजाफ इलैहि। वापस अब पूरा जुमला दोहराई, रायतु मुजाहिदन यहमिलु सिलाहु, यानी मैंने ऐसे मुजाहिद को देखा कि जिसकी ये सिफत थी कि वो वेपन उठाए हुए था, हथियार उठाए हुए था। इसलिए यहाँ पे जो जुमला है यहमिलु सिलाहु ये नकिरा के बाद आया, मुजाहिदन नकिरा के बाद आया, इसलिए हम इसका इराब करेंगे नात। हम कहेंगे क्योंकि ये जुमला है, जुमला पे इराब जाहिर नहीं होता है, हम इसका कहेंगे कि ये यहाँ पे मुजाहिदन चूंकि मंसूब है, हम कहेंगे ये फी महल नस्ब नात है मुजाहिद का, ये नस्ब की जगह आए हैं क्योंकि मुजाहिदन मंसूब है, और नाद भी मंसूब होता है, नाद भी मंसूब आएगा क्योंकि नाद ताबे होता है मदबू का, मनऊद का। हम कहेंगे यहमिलु सिलाहु ये जो जुमला फ़िलिया है ये फी महल नस्ब, ये नस्ब की जगह पर है, और ये नात है मुजाहिद का, इसलिए कभी जुमला पूरा जुमला भी नात आ सकता है। सो आपको ये कायदा याद रखना है कि कुल्लु अलजुमलु बाद नकिरात नुऊतुन, कि नकिरा इस्म के बाद अगर कंप्लीट जुमला आएगा, हम उस जुमले का इराब करेंगे कि वो उस पिछले नकिरा इस्म का नात है, वो उसका नात है। जो ही मुसन्निफ ने नात की ये तफसील बयान की, यानी इब्न आजुरम ने कहा कि अन्नात जो होता है वो अपने मनऊत को मारिफा और नकिरा में फॉलो करता है, जैसा कि मुसन्निफ ने कहा अन्नातु ताबिउन लिल मनऊति फी रफ़इही व नस्बिही व ख़फ़ज़िही व तअरीफ़िही व तनकीरी। इससे पहले मुसन्निफ ने बाबुल इराब में कहा कि रफ़ किसे कहते हैं, नस्ब किसे कहते हैं, ख़फ़ज़ किसे कहते हैं। इसके बाद मुसन्निफ ने कहा तअरीफ़िही व तनकीरी, यानी मारिफा और नकिरा में होने में भी नात अपने मनऊत को फॉलो करता है। इसके बाद इसीलिए मुसन्निफ ने जाना कि मारिफा के बारे में जिक्र किया जाए और नकिरा के बारे में जिक्र किया जाए, इसलिए उन्होंने इसी बाब में लाया मारिफा के मुतलिक कि मारिफा किसे कहते हैं, और नकिरा के मुतलिक भी बयान करते हैं। वल मारिफतु खमसतु अशिया, कि मारिफा जो इसम होता है वो 5 चीजें होती है, या आप कहें 5 किस्म की होती हैं, जो असल में 6 हैं, या ज्यादा सही राय के मुताबिक 7 है, जैसा कि हम देखेंगे। मगर यहाँ पे मुसन्निफ 5 कहते हैं, जो हकीकत में 6 है। मुसन्निफ 5 गिनवाते हैं लेकिन ये 6 है, जैसा कि हमें वाज़ेह होगा अभी। बयान करते हैं अल इस्मुल मुज़मर, वो इसम जो मुज़मर हो, यानी जो प्रोनाउन हो, जो ज़मीर हो, नहव अना व अंत, जैसे अना और अंत। वल इस्मुल अलम, और इसी तरह वो इसम जो अलम हो, प्रॉपर नेम, जैसा कि हम आगे इसकी डेफिनेशन में देखेंगे कि अलम किसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या हम कहते हैं समझाने के लिए, प्रॉपर नेम। नहव ज़ैदुन व मक्कतु, यानी किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम। वल इस्मुल मुबहम, और इसमें मुबहम, इसमें मुबहम से मुराद है यहाँ पे मुसन्निफ को 2 चीजें, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसलिए हमने कहा मुसन्निफ 5 गिनवाते हैं लेकिन हकीकत में 6 हैं, क्योंकि इसमें मुबहम में मुसन्निफ से 2 चीजें मुराद हैं, एक तो इसमें इशारा और इसमें मौसूल। फिर मुसन्निफ इसमें इशारा की मिसालें देते हैं, हादा हादी हाउलाई, जैसे कि हम आगे देखेंगे। वल इस्मुल लज़ी फीही अल अलिफ वल लाम, और वो इसम जिसमें अलिफ और लाम हो, यानी मारिफा एक और किस्म होता है वो इसम जिसमें अलिफ और लाम हो, यानी हरफ तारीफ अल हो। नहव मिसाल के तौर पर अर रजुल, यानी द मैन, वल गुलाम द बॉय, वमा उज़ीफ़ा इला वाहिदिन मिन हाज़िहिल अर्बअ, और मारिफा का एक और किस्म वो होता है कि वो लफ्ज़ जिसकी इजाफत की जाए इन चारों में से किसी एक चीज की, या हम कहेंगे इन 5
में से किसी एक चीज़ की तरफ। मुसन्निफ यहाँ पर अब मारिफा के मुतल्लिक़ ज़िक्र करते हैं कि मारिफा क्या होता है और नकिरा क्या होता है। और मुसन्निफ कहते हैं वल मारिफतु खमसतु अशिया, कि मारिफा जो है ये 5 चीज़ें होती हैं। मारिफा ये लुगत में असल में मज़दर है अरफा का। हम कहते हैं अरफ़्तु शैअ मारिफतन इज़ा अकलतुहु व अलिमतु इज़ा अकलतहु व अलिमत बिही व अदरकतहु। ये मारिफा जो है ये मज़दर है अरफा का, जिसका माना है किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को जाना, किसी चीज़ का इदराक करना। ये असल में इस लुगत का माना है। मगर यहाँ पे जो मारिफा से मुराद है इस्तिलाह में, वो है हिय मा दल्ल अला मुअय्यनिन बिक़ैदिन लफ़ज़िय्यिन औ मअनविय्यिन, मा दल्ल अला मुअय्यनिन बिक़ैदिन लफ़ज़िय्यिन औ मअनविय्यिन, कि ये वो हर वो लफ्ज़ होता है जो किसी मुअय्यन, किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर दलालत करता है। मगर कैसे दलालत करता है उस चीज़ पर? किसी लफ्ज़ी क़ैद के साथ या मानवी क़ैद के साथ। यानी मुतलक़न ऐसे ही किसी चीज़ के साथ दलालत नहीं करे, बल्कि उसके साथ कोई ज़रूरी कोई क़ैद, कोई चीज़ होनी चाहिए, चाहे फिर वो लफ्ज़ी क़ैद हो या मानवी क़ैद हो। लफ्ज़ी क़ैद की मिसाल अल, जो है किसी लफ्ज़ पर अल दाखिल हुआ, ये लफ्ज़ी क़ैद है। इस अल से ये चीज़ मारिफ़ा बना। मसलन अर्रजुलु। मानवी क़ैद की मिसाल है इस्म इशारा, क्योंकि इस्म इशारा जो होता है उसमें मानवी कैद होती है। वो यही चीज़ कि उसमें इशारा का मीनिंग है। जो ही हम चीज़ किसी चीज़ की तरफ इशारा करते करते हैं, उस इशारे की वजह से वो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है, और ये मानवी चीज़ है, ये कोई लफ्ज़ी चीज़ नहीं है। ये कोई लफ्ज़ी चीज़ यानी अस्मा इशारा में जो इशारा का मीनिंग होता है वो मानवी चीज़ होती है। और उस मानवी कैद से हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ जो है यानी इसमें इशारा जो है ये मारिफ़ा है, ये मारिफ़ा है, जैसा कि हमें आगे वाज़ेह होगा। इसलिए हम कहेंगे मारिफ़ा इल्मुन नहव में हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी मुअय्यन, किसी पर्टिकुलर बिआइनिही किसी चीज़ पर दलालत करता हो, मगर किसी लफ्ज़ी कैद के साथ या मानवी कैद के साथ, या लफ्ज़ी कैद के साथ या मानवी कैद के साथ, जैसा कि हमें आगे वाज़ेह होगा, जैसे कि हमने मिसाल भी दी। मुसन्निफ़ ने जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने कहा कि 5 चीज़ें होती हैं मारिफ़ा, और नहवीन के पास जो मशहूर हैं वो ये है कि मारिफ जो होते हैं यानी मारिफा इसम जो होते हैं वो 6 होते हैं, और बाज़ नुहात वो 7वां भी ऐड करते हैं, वो कहते हैं वो हुवल मुअर्रफ़ु बिन्निदा, यानी ऐसा लफ्ज़ जो मारिफा बना निदा से, यानी जिस पे हर्फ निदा दाखिल हुआ और उस हर्फ निदा की वजह से वो फिर मुनादा जो है वो मारिफा बन गया। और मुअल्लिफ और उन नुहात के दरमियान लफ्ज़ी इख्तिलाफ है, यानी जो मशहूर उलमा जो कहते हैं कि मारिफ 6 हैं, उनके दरमियान और मुअल्लिफ के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुअल्लिफ 5 कहते हैं, लेकिन हमने कहा कि मुअल्लिफ एक किस्म जो गिनवाते हैं इस्मुल मुबहम, उससे मुअल्लिफ को 2 चीज़ें मुराद है, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। जो है हम उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें मुबहम की, जैसे कि हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे कि वो 2 चीज़ें इसमें इशारा और इसमें मौसूल। उस एतबार से मुअल्लिफ भी कहते हैं कि ये 6 चीज़ें हैं, न कि 5 चीज़ें। इसलिए ये मारिफ जो हैं, जो हम इस किताब में पढ़ेंगे वो 6 हैं। 7वां मुसन्निफ ने नहीं ज़िक्र किया, वो है अल मुअर्रफ बिन निदा। वो 6 हैं अद-दमीर, अल-अलम, अल-इशारा यानी अस्माए इशारा, अल-मौसूल यानी अस्माए मौसूल, अल-मुअर्रब बिअल यानी वो लफ्ज़ जो जुड़ा हुआ हो अल के साथ यानी अलिफ और लाम के साथ, हर्फ तारीफ के साथ, और सादिस जो है छठा मारिफा जो है वो लफ्ज़ है जिसकी इजाफत की गई हो इन पांचों में से किसी चीज़ की तरफ, यानी किसी इसम की इजाफत की जाए ज़मीर की तरफ, या किसी इसम की इजाफत की जाए अलम की तरफ, किसी इसम की इजाफत की जाए अस्मा इशारा इसमें इशारा की तरफ, या किसी इसम की इजाफत की जाए इसमें मौसूल की तरफ, या किसी इसम की इसम की इजाफत की जाए उस इसम की तरफ जिसमें अलिफ और लाम हो। इन पांचों में से जिस किसी भी चीज़ की तरफ किसी इसम की इजाफत की जाएगी वो इसम भी फिर मारिफा बनेगा, जो छठा किस्म है मारिफा का। उसमें से पहले मुसन्निफ ज़मीर का इस्मुल मुज़मर अल इस्मुल मुज़मर का जिक्र करते हैं। अल इस्मुल मुज़मर से मुराद है अज़मीर, मुज़मर बिमाना ज़मीर, मुज़मर बिमाना ज़मीर। इसको ज़मीर क्यों कहा? मुज़मर असल में कहते हैं हर उस चीज़ को जो हिडन हो, जो छुपा हुआ हो। कुछ उलमा कहते हैं कि ज़मीर को ज़मीर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ज़मीर का एक किस्म होता है ज़मीर मुस्ततिर, ये कुछ उलमा कहते हैं। और कुछ उलमा कहते हैं इस एतबार से कि ज़मीर जो होता है ये छोटा लफ्ज़ होता है, लिसिगरी ही यानी छोटेपन की वजह से, क्योंकि ये कलील हुरूफ से बना होता है, जैसे अना, अंत, ये 2 या 3 हुरूफ से बना हुआ होता है। इस एतबार से भी इसको ज़मीर कहा जाता है।
ضمیر اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، ضمائر کے اقسام کیا ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی اقسام بھی مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مجلس کا خاتمہ کریں، میں پھر دہراؤں گا کہ آج جو ہم نے پڑھا وہ تھا باب النعت، اور باب النعت میں ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز پڑھی کہ نعت کی گرامیٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے ہمیں یہ چیز واضح ہوا کہ نعت کی فنکشن کیا ہوتی ہے، نعت کون کون سی چیزیں نعت آ سکتی ہیں، جو ہم نے کہا مشتق او معول بالمشتق، اور معنی کے اعتبار سے نعت کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، نعت حقیقی اور نعت سببی۔ لفظی اعتبار سے ہم نے کہا کہ نعت کے کچھ اقسام ہوتے ہیں، جس میں ہم نے کہا نعت المفرد، جس سے مراد ہے وہ لفظ جو نہ جملہ ہو نہ شبہ الجملہ ہو، یا نعت کا بھی جملہ بھی آ سکتا ہے، چاہے پھر وہ شبہ الجملہ ہو، یا چاہے پھر وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، چاہے وہ پھر وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ اس کے بعد مصنف نے معرفہ اور نکرہ کے متعلق تفصیل بیان کرنا شروع کر دی، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔